نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اسامہ پروگرام پازیٹیو سائیکالوجی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان ہیں، میرے ساتھ شہلا عباسی ہیں، جن کا کہ تعارف آپ سب کو ہو چکا ہے۔ اب ماشاءاللہ 25 سال سے یہ درس و تدریس کے سلسلے سے منسلک ہیں اور سوشل ویلفیئر میں بھی بہت پیش ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ سعدیہ فرحان ہیں، تعلیم و تعلم اور قرآن و سنت کی تعلیم کی ترویج میں اور تبلیغ میں بہت پیش اور بہت ذوق و شوق رکھنے والی۔ میرے ساتھ امرین فیصل ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت ڈیڈیکیٹڈ مدر، بہت ڈیڈیکیٹڈ ہاؤس وائف بھی ہیں۔ میرے ساتھ سبل سرمد ہیں، یہ بھی ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ مدر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ایک ادارے کے بچوں کی دینی تربیت اور تعلیم کے پروگرام میں بہت سرگرم رہتی ہیں۔ میرے ساتھ زہرا نیّر ہیں، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، جن کی ریسرچ سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے ہیں، اور میرے ساتھ آسمہ شیخ ہیں، جو کہ ایک اسلامک اسکول کی اس وقت وائس پرنسپل ہیں، کنٹمپریری اسکولز میں کام کرنے کا بھی تجربہ رکھتی ہیں اور بچوں کی نفسیات پر بڑی گہری نظر ہے۔ ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ اس سے پہلے کہ ہم ایموشنل انٹیلیجنس پر بات کریں، ہم تھوڑی بات پازیٹیو سائیکالوجی کے ایک ماڈل پہ کرتے ہیں، جس کا کہ آج کل بہت زیادہ چرچا ہے اور اس میں ماسٹرز بھی کروایا جا رہا ہے، اور وہ ہے پرما ماڈل آف پازیٹیو سائیکالوجی۔ اس کے پروپوننٹ ڈاکٹر مارٹن سیلیگمین ہیں، جو کہ فادر آف پازیٹیو سائیکالوجی بھی کہلاتے ہیں۔ اس ماڈل کے 5 کمپوننٹ بتائے گئے ہیں۔ P is for positive emotions، اور آپ جانتے ہیں کہ پازیٹیو ایموشنز پر ہم ایک سیر حاصل گفتگو کر آئے ہیں۔ E انگیجمنٹ کے لیے ہے، یعنی آپ اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ انگیج رہیں۔ آپ جتنا انگیج رہیں گے اور جتنی آپ سیلف سینٹرڈ زندگی سے باہر نکلیں گے، اتنا ہی آپ کی ویل بینگ میں اضافہ ہوگا۔ R ریلیشن شپس کے لیے ہے، یعنی جتنے آپ کے انسانوں کے ساتھ ریلیشن شپس مضبوط ہوں گے، اتنا ہی آپ ایک بہتر زندگی، ایک پازیٹیو اور مثبت زندگی گزار سکیں گے۔ M میننگ، آپ کی زندگی میں ایک معنویت ہو، آپ کی زندگی کا مقصد ہو، پرپز ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اور اسی طرح سے A اکمپلشمنٹ، کہ کچھ آپ کی اکمپلشمنٹ بھی ہو، جتنی آپ کی پازیٹیو مثبت اکمپلشمنٹس ہوں گی، اتنے ہی آپ کی آگے کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے۔ اب ناظرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پرما ماڈل کے لیے ہمیں کچھ کریکٹر اسٹرینتھس چاہیے، کیسے ہم ان 5 ایلیمنٹس کو اپنے اندر امپلیمنٹ کر سکیں۔ ان کریکٹر اسٹرینتھس میں سے ایک میجر کریکٹر اسٹرینتھ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ ایک سائیکالوجسٹ ڈینیل گولمن نے دیا 1982 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سوشل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کے موڈ مزاج کو پہچان سکیں، آپ دیکھ سکیں کہ دوسرے کا پرسپیکٹیو کیا ہے، دوسرا کس بیک گراؤنڈ سے بات کر رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور اس کے مطابق آپ اس کو اسپیس بھی دیں، اس کو ایکسیپٹنس بھی دیں۔ اور اسی طرح سے پرسنل انٹیلیجنس کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کو اپنی کمزوریوں کا بھی علم ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کس بات پہ آپ پرووک ہو جاتے ہیں، مثلاً آپ کو کس بات پہ غصہ آ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر اپنی زندگی اور معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور بہت ایک دلچسپ بات کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ یہ ایوالو ہونا کب شروع ہوا، جب یہ دیکھا گیا کہ اسکول کالجز کے ایکیڈیمک ہائی اچیورز آگے جا کر زندگیوں میں بہت کامیاب نہیں ہو پاتے، بلکہ جو ایوریج انٹیلیجنس اور جن کو آئی کیو بے شک ایوریج تھا لیکن ان کے معاملات بہتر تھے، ان کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز بہتر تھیں، تو وہ زیادہ اچھے، وہ زیادہ فیئر، بہتر کر گئے زندگی میں۔ تو اس سے ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ دیا انہوں نے، اور ڈینیل گولمن کے مطابق ایموشنل انٹیلیجنس کی 5 ڈومینز ہیں۔ پہلی ڈومین ہے نوئنگ ون سیلف، اپنے آپ کو جاننا۔ مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے پتہ چلے کہ مجھے اس وقت میں اپنے آپ کو مانیٹر کر سکوں کہ میں اس وقت کیا فیل کر رہی ہوں، میرے اندر کیا نیگیٹیوٹی
پل رہی ہے یا کیا وہ ابھر رہی ہے، تو میں اسی وقت اس کو اپنے آپ کو تبھی چیک کروں گی اگر میں اس کو جانوں گی. تو نوئنگ ون سیلف پہلی ڈومین ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی. دوسری ڈومین ہے مینیجنگ ونز ایموشنز. جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں تو مجھے پھر ان کو کچھ بہتر کرنا ہے. ناظرین، تیسری ڈومین ہے موٹیویٹنگ ون سیلف. اپنے آپ کو فوکسڈ رکھنا، اپنے آپ کو ابھار کے رکھنا، ایک اپنے اندر ایک تحریک جاری رکھنا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. اور چاہے آپ کے جو باہر سے ایکسٹرنل کوئی عوامل آپ کو اتنے فیوریبل نہ بھی لگ رہے ہوں، تو ایسے لوگ پھر بہت کچھ کر جاتے ہیں زندگی میں. چوتھی ڈومین ہے ریکگنائزنگ ایموشنز ان ادرس. دوسروں میں ایموشنز کو ریکگنائز کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا کہ ہاں نہیں یہ اس وقت ہرٹ ہے تو اس لیے اس نے یہ بات کی ہے، یہ اس وقت مجھ سے ناراض ہے، اس کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس وقت کچھ پرسکون نہیں ہے. تو دوسروں کے حوالے سے بھی جانا کہ یہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے. ریکگنائزنگ ایموشنز ان ادرس کے بعد پانچویں ڈومین ہے ہینڈلنگ ریلیشن شپس، کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کیسے درست رکھتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ہمدردی رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھ پاتے، آپ ایمپتھی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچ پاتے ہیں یا نہیں سوچ پاتے. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی 5 ڈومینز بتائی گئی ہیں. ناظرین، ان 5 ڈومینز کو انشاءاللہ ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے اور اپنے بہت قابل معزز مہمانوں سے بھی ہم جانیں گے کہ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. کیا اسلام میں کوئی ایسی ٹرمینالوجی کیا ہمارے اسکالرز نے ڈیوائز کی؟ جب اس پر ہم نے غور کیا تو ہمیں ایک ٹرم نظر آئی اور اس میں حیرت بھی ہوئی کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے کتنا کام کیا، اور افسوس بھی ہوا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس طرح سے ایموشنل انٹیلیجنس کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس بتائے گئے ہیں اور زیادہ پرزور طریقے سے، زیادہ ایفیکٹو طریقے سے بتائے بھی گئے ہیں اور ان کی تھیراپیز بھی بتائی گئی ہیں. جبکہ ہم ویسٹ کی تحقیق کو لے کر جب اس کو اسلام پر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو ناظرین، جو ایک ٹرم نظر آتی ہے وہ ہے محاسبۃ النفس. اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا. تو اس میں 2 اس کی ٹائپس بتائی جاتی ہیں. ایک، کام کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اور ایک، کام کرنے کے بعد انسان پھر سوچے، پھر اپنا محاسبہ کرے کہ میری کیا نیت تھی، میں نے کیا حاصل کیا، میں نے یہ کام کیوں کیا. تو اب انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں سے کچھ سوالات ان کے آگے رکھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ محاسبہ نفس کے کیا کیا طریقے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ معاشرے میں کہاں کہاں ہونا چاہیے. تو کسی کا کوئی سوال ہے اگر؟ جی آپا، میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا ہمیں قرآن سے کوئی ایسی گائیڈ لائنز ملتی ہیں کہ کس طرح انسان اپنے اندر اٹھنے والے جذبات کو پہچان سکتا ہے؟ بے شک، کیونکہ قرآن تو ہر چیز کی گائیڈ لائن دیتا ہے. قرآن میں ہر طرح کی گائیڈ لائن موجود ہے. ہم جاننا چاہیں گے شیلا جی آپ سے کہ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے. جی، آپ نے بالکل صحیح کہا. قرآن تو ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات بتاتا ہے اور ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. جو سوال آپ نے پوچھا اس کے حوالے سے میرے ذہن میں 2 آیات آ رہی ہیں. ایک سورہ الاعراف کی. سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو یہ آیت بہت ہی آئی اوپننگ ہے ہمارے لیے. ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں وارن کر رہے ہیں، یا ہمارے اندر یہ جو محاسبے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جو وسوسہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جو ہمارے دل میں منفی خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے خدا ترس لوگوں کو وارننگ مل جاتی ہے. وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، وہ فوراً پہچان جاتے ہیں اور اس وسوسے کے چنگل میں نہیں آتے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی وارننگ جو ہے وہ مل جائے.
اور یہی بات کرتے ہوئے شیطان کے داؤ پیچ پہ بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بات ہوئی شیطان کی، ابلیس کی، تو اس نے تو یہ چیلنج دیا تھا نا کہ میں آپ ہر طرف سے آؤں گا اور انسان کو بہکاؤں گا، اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی. اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو جواب ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مکمل اطمینان سے کہتے ہیں میرے نیک بندوں پہ تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ خدا ترس لوگ، نیک لوگ اس کے چنگل میں اور وبال میں نہیں آئیں گے. دوسری آیت جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی وہ سورہ حشر کی ہے. سورہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام بھلا دیے تو پھر اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسقین ہیں. تو اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں اتنی مگن ہو جاتے ہیں، جو دنیا میں اس طرح سے اپنے آپ کو انڈلج کر لیتے ہیں کہ انہیں آخرت بھول جاتی ہے، اور وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. یا ایک اور مثال دے کے وہ سمجھاتے ہیں کہ جیسے فرض کیجئے کہ کوئی انسان ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فراغی رزق بھی دیا ہے اور خوشحالی بھی دی ہے، تو وہ اپنی زندگی میں اتنا اس کو خرچ کرنے میں مگن ہو جائے کہ وہ بیڈ ٹائمز کے لیے کچھ سیونگز ہی نہ کرے، اور جب وہ آ جائیں بیڈ ٹائمز تو پھر وہ پچھتاتا رہے. اس لیے اس کے سلسلے میں ہی مجھے سورہ کہف کی آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخسرین الاعمال قرار دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کی ساری تگ و دو اس دنیا کے لیے ہوتی ہے. تو یہی سب کچھ جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سمجھاتی ہیں آیات کہ ہم چوکنے ہوں اور ہم جو ہیں وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرتے رہیں. بارک اللہ فیکم. لہٰذا پھر ہمیں یہ پتہ چلا، 3 باتیں ہمیں پتہ چلیں. ایک تو یہ کہ تقویٰ انسان کو بچاتا ہے اور تقویٰ انسان کو محاسبہ نفس کی طرف لے کر جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہماری ساری عبادات کا روٹ بھی یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو، اس لیے کہ تقویٰ کے بغیر محاسبہ نفس ناممکن ہے. دوسری یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھے. انسان اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ انسان کو اس کا اپنا آپ یاد رکھوائے گا، اپنا فائدہ، اپنا نقصان انسان کو پتہ چلے گا اگر انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے. اور تیسرے یہ کہ ہماری نظر ہو اس چیز کے اوپر کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کہیں اکثرین اعمالہ میں سے تو نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. بہت آپ نے ہمیں ایک شافی جواب دیا. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ہماری ایک بڑی ہی دلچسپ اور بہت ہی دلوں کو روشن کرنے والی ایک ڈسکشن جاری ہے. اب میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کسی اور کا کوئی اگر سوال ہے محاسبہ نفس کے حوالے سے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی آپا، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات لوگ محاسبہ نفس سے دور ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ محاسبہ نفس سے دور ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں 2 وجوہات پر آپ کی توجہ دلاؤں گی. ایک تو یہ کہ آخرت کو بھولے رکھنا. انسان جب آخرت کو یاد رکھتا ہے نا تو پھر وہ ایک ایمان کی وہ کیفیت اپنے دل میں پاتا ہے کہ وہ کھاتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں نے کیوں کھایا، وہ بولتا ہے تو سوچتا ہے میں نے کیوں بولا، وہ اٹھتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتا ہے. اور یہ سب صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کو یہ ہو کہ میری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، میرا ایک ایک ایکشن ریکارڈ ہو رہا ہے، تو وہ اپنے ایک کنٹینیوس محاسبے کی ایک اس میں رہتا ہے. اس سے کچھ ہو بھی جائے تو وہ فوراً اپنے آپ کو چیک کرتا ہے. اور یہ بہت سے جو ویسٹرن رائٹرز ہیں، اورینٹلسٹس ہیں، نان مسلم رائٹرز، انہوں نے یہ بات لکھی ہے باقاعدہ کہ قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں ان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایمان بالآخرہ والی آیات ہیں وہ سب سے زیادہ جھنجھوڑنے والی، وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہیں. اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں میں جو ایک یہ کرائٹیرین آ گیا ہے اندر اس جواب دہی کے احساس کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو چیک کر لیتے ہیں. دوسری جو ایک وجہ ہے
جو ہمارے علماء نے لکھی بھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو وہ محاسبہ نفس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کو اپنا آپ اتنا پسند ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں کرتا، وہ اپنی غلطی کو مانتا ہی نہیں ہے. حالانکہ انفیلیبل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کرنے والوں میں پھر آگے سے آپ دیکھیے کہ ہمیں تو قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس میں ہی یہ بتا دیا گیا کہ غلطی کے دو ری ایکشنز ہیں. ایک وہ ہے کہ جو فوراً محاسبہ کر کے توبہ طائب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پر سرفراز کیا، اور اسی طرح سے دوسرا مخلوق جو تھی ابلیس شیطان، وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا کیونکہ وہ اپنا محاسبہ کرنے میں ناکام رہا. اس کی خود پسندی آڑے آ گئی، اس کا تکبر آڑے آ گیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. اسی طرح سے اس نے خود پسندی کا اظہار کیا جب اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. تو خود پسندی بیسکلی انسان کو یہ ایک دوسری وجہ ہے آخرت کے بھلانے کے بعد کہ جو انسان کو محاسبہ نفس سے دور رکھتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمیں آج اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ہمارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے آپ کو چیک کر لینا چاہیے. اب میں یہاں پر چاہوں گی سعدیہ آپ اس بات کا ذرا روشنی ڈالیے اس بات پر کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں محاسبہ نفس کی کیا کیفیت تھی؟ جزاک اللہ استاذہ. جی بالکل، یہ محاسبہ نفس جو ہے وہ ہمیں بالکل نظر آتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی. اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ محاسبہ نفس جب ایک انسان اپنا کرتا ہے اور دن کے سارے اعمال کے بعد جب وہ اپنی ذات کے اوپر دیکھتا ہے کہ میں نے آج کتنے نیک اعمال کیے، میں نے کہاں پہ غلطی کی، تو وہ اپنے نفس کو ایک کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے. اور جب وہ اپنے نفس کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے تو وہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا. تو اس کو سیلف ریپریمانڈ کہتے ہیں. اور اس میں جو سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس بات کو بہت باریک بینی سے جانتے تھے، اور اپنے نفس کو بہت زیادہ وہ خود سے اس کو ڈانٹتے بھی تھے. اور اس میں جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے آخرت کا، جیسے ابھی آپ نے کانسیپٹ بتایا، اس میں سورۃ الحاقہ میں ہے نا کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے آخرت میں تو تم سے کچھ بھی چھپا نہ ہوگا. اب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرۃ المبشرہ میں سے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ یہ خلیفہ اول جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، وہ سیلف ریپریمانڈ کرتے ہوئے اپنے نفس کو ڈانٹتے ہیں، ہمیں کثرت سے نظر آتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان کو ایک باغ میں دیکھا، اور وہ میرے ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ عمر بن خطاب تو امیر المومنین ہے. بہت خوب، اے ابن خطاب، اگر تو اللہ سے ڈرتا رہے گا تو کامیاب رہے گا، لیکن اگر تو نہ ڈرا تو اللہ تجھے سزا دے گا. اور ان کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی چلوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، جو بھی ان کی ضرورتیں ہوتی تھیں ان سے خود پوچھتے تھے، اور اس کو پھر فوراً پورا بھی کرتے تھے. اور ساتھ میں وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جب میں امت کے کسی اہم معاملے کو حل کر رہا ہوں تو اس وقت اپنی ذاتی ضرورت نہ لے کے آیا کرو. تو ایک دن یہ ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے امیر المومنین، چلیے میرے ساتھ، میرے اوپر زیادتی ہوئی ہے، فلاں شخص سے میرا بدلہ لیجئے اور میرے ظلم کا جو ہے وہ حساب لیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک کوڑا لگا دیا. اب وہ، اور ساتھ ہی پھر یہ کہا کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ جب میں امت کا کوئی اہم کام کر رہا ہوں تو مت آیا کرو اس وقت. تو اس پہ وہ شخص معاملے کی نزاکت کو سمجھا اور چلا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، اس شخص کو بلایا، اس کے سامنے کوڑا رکھا، اس کو کہا کہ یہ جیسے میں نے تمہیں ضرب لگائی تھی تم مجھے بھی اسی طرح سر پہ ضرب لگاؤ. اس پر اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں. اب یہ سارا واقعہ جو تھا وہ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد گھر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بار بار کیا کہتے ہیں
کہ خطاب کے بیٹے تو کمتر تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلندی عطا کی، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو کچھ نہ تھا، اللہ نے تجھے عزت دی اور تجھے لوگوں کی گردنوں پہ سوار کیا. تیرے پاس ایک آدمی ظلم کے خاتمے کی مدد طلب کرنے کے لیے آیا اور تو نے اس کے سر پہ کوڑا لگا دیا. کل کو جب تو اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ اور احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بار بار وہ یہی بات کہتے رہے، بار بار وہ اپنے آپ کو ڈانٹتے رہے. حضرت سلمہ بن الاکوع کا ایک واقعہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن بازار میں تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آ رہے تھے، ہاتھ میں ان کا کوڑا تھا. انہوں نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ سلمہ راستے سے ہٹ جاؤ، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا کوڑا مجھے لگایا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کوڑا جو تھا وہ ہلکے سے میرے کپڑے کے کنارے کو لگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے خاموشی سے چلے گئے. 1 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بازار میں دوبارہ ملے. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کہتے ہیں کہ کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی امیر المومنین. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ان کا گھر آ گیا، اور انہوں نے 100 درہم کی تھیلی مجھے دے کے کہا کہ یہ اس کوڑے کے عوض ہے جو میں نے تمہیں تب مارا تھا. تو اس پر میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو یاد بھی نہیں، آج آپ نے مجھے یاد کروایا ہے تو یہ واقعہ مجھے یاد آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، مجھے تو یہ کبھی بھی نہیں بھولا تھا، مجھے تو آج تک یہ بات یاد ہے. سبحان اللہ، ایسے ایسے ایمان افروز یہ باتیں ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر وہ ہے کہ جس سے شیطان ڈر جاتا ہے اور اپنا راستہ بدل لیتا ہے. واقعی، اور شاید یہی وجوہات ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. بارک اللہ فیکم، بہت دل کو انلائٹن کیا آپ نے، بہت دل کو منور کرنے والا جواب دیا آپ نے. اب میں چاہوں گی کہ زہرا آپ ہمیں کچھ بتائیے، سائیکالوجی میں یہ جو محاسبۃ النفس جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یا وہ خود اس کو نوئنگ ون سیلف کہتے ہیں، تو اس میں کوئی ریسرچ، کوئی کام ہوا ہے؟ جی، اس کے حوالے سے جو ہمیں ملتی ہے ٹیکنیک، اس کو کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی کہتے ہیں، جس کے اندر بیسکلی آپ کے کوگنیشنز یعنی تھاٹس کے اوپر کام ہوتا ہے. تو جب آپ اس کے بارے میں ذکر کر رہی تھیں تو یہ اس کے قریب آتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی کے اندر نفس کا یا روح کا اس طرح سے ذکر نہیں ہے، مگر اس پہ بہت فوکس ہے کہ انسان کے خیالات کیسے ہیں. تو یہ والی تھیوری بیسکلی یہ پروپوز کرتی ہے کہ اگر انسان اپنے خیالات پہ غور کرے گا تو جو اس کے امپلسو ایکشنز آ جاتے ہیں سامنے، جیسے کلائنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ہم غصے میں بھڑک اٹھتے ہیں، یا میں نے اس کو یہ بات کہی، مجھے بعد میں بڑی ندامت ہوئی اس کے اوپر، ایسا کیوں ہو جاتا ہے. تو اس کیوں کو مطلب سولو کرنے کے لیے ایک یہ تھیوری ہے کہ تھاٹس لیڈ ٹو فیلنگس اینڈ دین فیلنگس جنریٹ ایکشنز. ٹھیک ہے، اگر ہماری تھاٹس پازیٹیو ہوں گی اور اچھی ہوں گی تو پھر ہماری فیلنگز بھی مثبت ہوں گی اور ایکشنز اس کے مطابق ہوں گے. اسٹرانگ ہوگا تو ویسے ہی آپ کا ٹری ہوگا. جی بالکل بالکل. تو اسی طرح سے ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے نگیٹو ایکشنز کو کنٹرول کرے تو پہلے اپنے تھاٹس کو دیکھے، اور اکثر وہ پائے گا کہ کوئی بدگمانی ہوگی، کوئی غلط فہمی ہوگی، یا اوور آل ایک نگیٹیوٹی ہوگی اپنے آپ سے یا دوسروں کے حوالے سے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے. تو یہ ہے محاسبۃ النفس کا تھوڑا سا ایک لنک جو ہمیں سائیکالوجی میں ملتا ہے. یہ کافی اچھا آپ نے بتایا. اور ایک ہیومن نیچر واقعی یہی ہے کہ انسان کے اندر ہی کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کو وہیں پکڑ لیا جائے تو وہ باہر اتنی نیگیٹیوٹیز جو ہیں وہ نکلتی ہی نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو وہیں چیک کر لینا. تو دراصل وہ جو چیک کرنے کی کوئی جو ٹیکنیکس ہیں نا، وہ ہمیں جس طرح سے ہمارا دین بتاتا ہے، جس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے بھی، وہ بہرحال ایک سپرفیشل لیول تک ہمیں سائیکالوجی میں چیزیں ملتی ہیں، لیکن جتنا ڈیپ روٹیڈ اور اندر تک کلینزنگ ہمارے دین کے طریقوں سے ہوتی ہے، محاسبہ کے، تزکیہ کے، تو وہ ہمیں بہرحال ادھر نہیں ملتی. میرا اسما آپ سے ایک سوال ہے. ہم محاسبہ نفس پہ بات کر رہے ہیں. محاسبہ نفس ایک بہت اہم چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی ملامت کرنے والے نفس کی، اندر سے جو انسان کو ملامت کرے، جس کو ہم عام زبان میں ضمیر کہتے ہیں. اور
آپ مجھے یہ بتائیے، آپ بچوں کے ساتھ آپ کی زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ کتنا ارلی ایج میں محاسبہ نفس کا کوئی شروع کر دینا چاہیے بچوں کے اندر، کوئی احساس ڈالنا، اور کیا آپ لوگ سکولز میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے بچے خود اپنا محاسبہ کریں؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت اہم چیز ہے، اور یہ جتنا ارلی ان لائف انکلکیٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ یوزفل بھی ہوگی۔ جی، یہ سوال آپا جتنا اہم ہے اور جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا ہی شاید مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اگنورڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سمجھ یہی آتی ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا، کہ محاسبہ نفس کے لیے جو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے، جو زینہ ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ کس عمر سے شروع ہونا چاہیے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر سے۔ جیسے ہی بچہ اپنے پہلے الفاظ بولنا شروع کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کے اندر امیٹیٹنگ اور اس کے اندر میمکنگ، ہاں جی، تو جیسے انٹیلیجنٹ تھاٹ سٹارٹ ہوتی ہے، تو اسی پروسیس کے ساتھ اگر اس کو ایک بڑی ذات کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جائے، ہم پہلے بھی یہ پروگرامز میں بات کرتے رہے کہ بچے کا ایک کنیکشن اس کے خالق کے ساتھ اسٹیبلش ہو جائے، اور اس کو یہ پتہ ہو کہ وہ کسی کے آگے اکاؤنٹیبل ہے، یعنی وہ کسی کے آگے جواب دہ ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھی ایکشن ایسا نہیں ہے۔ جیسے چھوٹے بچے بہت سی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے پلیزنگ ہوتی ہیں یا ڈس پلیزنگ ہوتی ہیں، تو اگر ان ایکشنز کو ایسوسیٹ کر دیا جائے چھوٹی عمر سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اچھی لگی ہے اور یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگتی، اور ان کے نہ اچھے لگنے کا معنی کیا ہے، تو اس سے ایک بہت چھوٹی عمر سے بچے جو ہیں وہ اس اکاؤنٹیبلٹی کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم جب اسکول کی انوائرمنٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت آسانی سے وی کین ٹیل کہ وہ کون سے بچے ہیں کہ جن کے گھروں کے ماحول میں یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جو ہے وہ ویل اسٹیبلشڈ ہے۔ یہ بچے ہمیں ایگزامس میں چیٹنگ کرتے ہوئے نہیں نظر آتے، یہ بچے ہمیں اسکول رولز کے بارے میں بڑے رسپانسبل نظر آتے ہیں، اپنی اسٹیشنری، اپنی بکس، اپنی کاپیز کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری ان کے اندر دکھائی دیتا ہے، ان کی تحریر کے اندر، ان کی تقریر کے اندر، ان کے معاملات کے اندر یو کین ایزیلی ٹیل کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کس پیرامیٹر کے اندر کام کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک اور بات بڑی اہم کی کہ محاسبہ نفس کی جو سب سے گہری جڑ ہے وہ نیت ہے۔ تو جہاں اسکول کا جو رول ہے، جو کوشش ہم کر رہے ہیں، اور یہ بڑی ایک چھوٹی سی کاوش ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایک چھوٹی عمر سے نیت بنانا سکھا رہے ہیں، اور ہم ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اعمال جو ہیں نہ صرف یہ کہ ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بلکہ ایک ہی عمل کی بہت ساری بہترین نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اور ایک چھوٹے سے عمل سے بہت زیادہ اجر اور ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی عمر سے ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاؤ دے نیڈ ٹو نو کہ وائی دے آر ڈوئنگ سم تھنگ، اور یہ جو ہے نا وائی، یہ شاید ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی کام کیوں کر رہا ہے یا وہ کوئی کام کیوں نہیں کرے گا۔ تو بچوں کی تربیت میں ہم یہاں پہ بھی بڑی کوتاہی کر رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو نفس کو پھر گمراہ کرنے میں معاون ہے، خواہش اس کی پوری ہوتی چلی جا رہی ہے نا، تو بالکل محاسبہ کیسے کرے گا؟ ایگزیکٹلی۔ تو یہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اگر نظر رکھی جائے تو اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہوگا بچوں کی تربیت میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ بچوں کا رجحان جو ہے وہ نیکی کے کاموں کی طرف لگانا، اپرچونٹیز ان کی زندگی میں کریٹ کرنا کہ جہاں پہ وہ برائی کے کاموں سے بچ کے نیکی کے کاموں میں مصروف رہیں۔ وہ جیسے ہے نا کہ آپ پازیٹیو ایکٹیویٹی اگر پرووائڈ کر دیتے ہیں تو نیگیٹیوز جو ہیں وہ باہر ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس میں سب سے اچھی بات جو لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ جیسے ہی سنت رائج ہوتی ہے تو بدعت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح نیک اعمال بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ نیک کاموں میں جب بچوں کو مصروف رکھتے ہیں تو ان کا نفس نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آسمہ، آپ اپنے تجربے کے ذریعے سے مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اسکول میں ایگزام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اسکول میں ایک بچہ ہے، اس کو آپ نے چیٹنگ کرتے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، ایک اسکول ہوگا جو ظاہر ہے کوئی پینلٹی لگائے گا، وہ بچے کا پیپر کینسل کرے گا، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ریپریمانڈ کا، ٹھیک ہے۔
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت بچہ جب پکڑا گیا تو اس کو آپ کس طرح محاسبہ نفس پر لا سکتی ہیں؟ آپ اس کو کیا کہیں گی؟ اچھا جی، جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہم فالو کرتے ہیں ایسے کیسز میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بچے کو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو یہ لگتا ہے کہ جو کام اس نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ انسانی نفس کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً نیک بنایا اور بچے فطرتاً نیکی کی طرف قریب تر ہوتے ہیں. بالکل. اور بچے بہت جلدی کنفیس کر لیتے ہیں. تو پہلی ہمیشہ سے ہماری وارننگ سسٹم اسکول میں ہوتا ہے، لیکن پہلا سٹیپ اس وارننگ کا کنفیشن ہوتی ہے. اور بچے جو ہیں وہ وربلی بھی کنفیس کرتے ہیں، وہ ان رائٹنگ بھی کنفیس کرتے ہیں. میں نے جو اس کا فائدہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ لکھتا ہے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے تو دیٹ آلسو ہیلپس. آپ نے ہاں جی، ایک پریشر پڑتا ہے اس کا بھی، مورل بالکل. پڑتا ہے. نہ صرف یہ کہ ایک پریشر پڑتا ہے بلکہ آپا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اس کے آنے والے وقت کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. کیونکہ سائیکالوجی میں یہ جرنل رائٹنگ پہ بہت ایمفسس ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں اپنی غلطی کو تو بہت امکان ہوتا ہے کہ آپ فیوچر میں اس کو دہرائیں نہیں، اس کو ریپیٹ نہ کریں. تو اس لحاظ سے ہمارا زیادہ فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ بچہ ایکسیپٹنس کی طرف آئے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور پھر وہ سجیسٹ کرے کہ اس کی ریمیڈی کیا ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین، بہت اچھی ڈسکشن جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، بہت خوبصورت، بہت پیاری ڈسکشن جاری ہے بچوں کے حوالے سے. تو ابھی جو آسمہ نے بات کی کہ بچوں کو لکھوایا جائے تو بھی ان کو کنفیشن میں بھی آسانی ہوتی ہے، ان کے اوپر ایک مورل پریشر بھی ہوتا ہے، ان کا ضمیر بھی جاگتا ہے. تو مجھے ایک چھوٹا سا بچہ یاد آ گیا جس کی والدہ نے، اور یہ میں بات اس لیے سنانا چاہ رہی ہوں کہ تاکہ کوئی آپ ناظرین میں سے بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں فار فیچڈ ہیں یا یہ پریکٹیکل نہیں ہیں. تو اس بچے کی والدہ نے اس کو بہت زیادہ اس بات پر رکھا ہوا تھا کہ ہم نے چیٹنگ نہیں کرنی، کبھی بھی ایگزام میں ہمیں نہ آ رہا ہو ہم نے کسی سے نہیں پوچھنا. اور 3 یا 4 میں وہ بچہ تھا، اور وہ گھر آیا اور اس نے کہا، کوئی الفاظ ضد تھے، کوئی اردو کی پیپر تھا، تو اس نے کہا کہ ساتھ والا بچہ دوسرے بچے سے پوچھ رہا تھا اور اس نے اس کو بتا دیا اور میں نے سن لیا اور مجھے آ بھی نہیں رہا تھا، لیکن پھر میں نے نہیں لکھا. تو یہ ہوتا ہے، اور یہ تربیت آگے جا کر زندگی میں بہت کام آتی ہے. بچے بھولتے نہیں ہیں اور یہ چیزیں بہت فرق ڈالتی ہیں. ایز ارلی ایز 3 to 4 years جب کوگنیٹو ایک شروع ہو جاتا ہے پروسیس، تو پیرنٹس کو اپنی ڈیڈیکیشن اس میں شو کرنی چاہیے. میں یہاں پر سبل آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑا کامیاب پروگرام رن کر رہی ہیں بچوں کے حوالے سے، ان کی اسلامی تربیت اور اپبرنگنگ کے حوالے سے. تو آپ نے محاسبہ نفس کے حوالے سے کیا دیکھا بچوں میں؟ کیا ان کی پیرنٹل محنت آپ نے کہیں دیکھی، یا آپ کے پروگرام میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ جی آپا، ایکچولی ہم لوگ اپنے انسپریشن قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت سے لیتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ہم لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرامز میں ہم لوگ چائلڈ سائیکالوجی کی لیٹسٹ ٹیکنیکس، ایکٹیویٹیز اور ایج اپروپریٹ لرننگ کے ذریعے سے بچوں کے اندر شروع سے ہی قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کا شوق پیدا کریں. جیسے کہ آپا نے ابھی فرمایا، اور ہمیں اس بات کا خود بھی احساس ہے کہ بچوں کی مورل اپبرنگنگ کے حوالے سے اور بچوں کے اندر دین اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے اور اس کے متعلق فخر کرنے کے حوالے سے، اور ان کی جو بیسک ہماری قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے سکولز میں کوئی سسٹم نہیں پایا جاتا، اور اس سلسلے میں ایک جو خلا پایا جاتا ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو پر کر سکیں. ہم اپنے کانٹینٹ میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ہم بچوں کو قرآن کی
ان کی ایج کے اکارڈنگلی ایکسپلینیشن دے رہے ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ان کو کچھ بتا رہے ہوں, یا پھر صحابہ کی زندگی سے لائف لیسنز ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں. اس میں ہمارا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے اندر دین اسلام کی محبت کو پیدا کر سکیں, تقویٰ کا جذبہ ان کے اندر بیدار کر سکیں. اور جیسے کہ آپا نے بھی فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور ہم بیسیکلی اسی جذبے کو پالش کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں. اب جہاں تک محاسبہ نفس کی بات ہے, تو سب سے پہلے جو سٹیپ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچے کو ایک پیرامیٹر سمجھا دیا جائے کہ قرآن اور سنت سے اس کو اسلام کے ڈوز اور ڈونٹس سمجھا دیے جائیں, تاکہ وہ کوئی بھی ایکشن کرنے سے پہلے خود پہ یہ چیک رکھ سکے کہ کیا یہ کام, میرا کیا ہوا کام میرے رب کو ناراض تو نہیں کرے گا, اور وہ اس سے رک جائے. اور پھر دوسری اہم چیز جس کا آپ نے پہلے بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ عقیدہ آخرت اس کے اندر مضبوط بنانا, اس کو اس بات کی یاد دہانی کراتے رہنا کہ ہمارا ہر ایکشن ریکارڈ ہو رہا ہے. اور آپ ان کو کوئی سٹوری سناتے ہیں یا انبیاء کی, صحابہ کی؟ جی آپا, پوری کوشش ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, صحابہ کی سے متعلق, اور اس کے علاوہ اسلامی عقائد اور جو اراکین ہیں ان کے بھی ایکسپلینیشن بچوں کو ان کی ایج کے اکارڈنگلی کرائی جاتی ہے. پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ ایکشن کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ کہیں میرے سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی, اور اگر ایسا ان کو نظر آئے تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے استغفار تو کریں, اور ان میں یہ شوق دلانا, ان کو یہ احساس دلانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں, وہ ان کو یہ کام کرنے پہ جو ہے نا ابھارتا ہے. اور سیکنڈلی اگر ان سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو پھر وہ اس کو اپالوجائز کرنے سے بھی وہ گریز نہ کریں. اور جس طرح آپ نے بھی اس فیکٹر کو پہلے بھی ہائی لائٹ کیا کہ اس سارے سلسلے میں ہمیں پیرنٹس کی مستقل سپورٹ کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کام اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایسا ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ بچہ ان تعلیمات کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکے. بالکل, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ اسکول میں سیکھتا ہے تو وہ گھر میں اس کی بالکل برعکس جب کوئی رویہ دیکھتا ہے یا اس کے برعکس کوئی عقیدہ دیکھتا ہے تو وہ اسکول والی بات جو ہے وہ واش اوے ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ظاہر ہے کہ آپ کے ادارے کی بھی بات ہے. ماشاءاللہ ان کا ادارہ بہت ایک پیار, محبت اور شفقت کے ساتھ بچوں کے ساتھ بڑے پیشنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے, اور بارک اللہ فیکم, بہت آپ نے ہمیں اچھا جواب دیا. اور یہاں پر اگر کوئی سوال کوئی کرنا چاہے محاسبہ نفس کے حوالے سے. ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے محاسبہ نفس پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے قرآن کی تصویر بھی دیکھ لی, ہم نے صحابہ کی زندگی بھی دیکھ لی, ہم نے بچوں کے بھی حوالے سے بات کر لی. لیکن میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ ہم سب خواتین بیٹھی ہیں, ہم اپنا محاسبہ بھی تو کریں, ہم یہ بھی تو جانیں کہ ہم بحیثیت خواتین کس طرح سے محاسبہ نفس کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا کیسے کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی کوئی رہنمائی ملنی چاہیے نا. بہت ہی بہترین سوال ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک ہر انڈیویجول اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا تو اس وقت تک معاشرہ کیسے سنور سکتا ہے. ایک انڈیویجول ہی ایک یونٹ ہوتا ہے ایک معاشرے کی. تو میں آپ سے چاہوں گی امرین, آپ اس بات پر ذرا روشنی ڈالیے کہ خاص طور پر عموماً ہم خواتین ہاؤس وائف ہی ہوتی ہیں, تو ہاؤس وائف کے پرسپیکٹیو سے محاسبہ نفس کیسے کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپا میں یہ کہنا چاہوں گی ان بہنوں سے جو کہ ہاؤس وائف ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس فیلنگ سے نکالیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہی ہیں, ڈیفینسو نہ ہوں, اور نہ ہی وہ اس بات پہ پریشان ہوں کہ ہم نے اتنی پڑھائی کر لی ہے اور اب ہم گھر بیٹھ کر ضائع ہو رہی ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی طور پر ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے, اس لیے ہاؤس وائف ہونے پر پراؤڈ اور کانفیڈنٹ فیل کریں. پھر جب ہم ایز اے وائف دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنے فرائض میں اپنے آپ کو چیک کرنا. سورہ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی بیویوں کی کوالٹیز ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ نیک, فرما بردار, اپنی اور اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. تو کیا واقعی ہم اپنے ہسبینڈ کے حقوق پورے کر رہی ہیں؟ کیا ہم ایسی بیویاں ہیں کہ جب ہمارے ہسبینڈس گھر آئیں تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں؟ یا کیا واقعی ہم اپنے ہسبینڈ کی شکر گزار ہیں؟ کیونکہ حدیث کے مطابق تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو کہ اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کرتی ہے.
تو اس لیے اس چیز میں اپنے آپ کو فوراً چیک کرتے رہنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی جو ذمہ داری جس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے. صرف دنیا کی تعلیم ان کو دے دینا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور جس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے. صرف دنیا کی تعلیم، اچھا کھانا پلانا اور ان کو اچھا پہنا دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سبل نے بھی ابھی بات کی ہے کہ دین کی فکر بھی ان کی کرنی ہے، ان کو اچھی ویلیوز سکھانا، ان کے اخلاق پر کام کرنا. کیونکہ ہماری معاشرے میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن کیا ہے کہ ہم معاشرے کو اچھے انسان اور بہترین مسلمان دیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً ایز اے مدر بھی اپنا محاسبہ کرتے رہنا کہ کیا میں وہ کام کر رہی ہوں جس کی مجھ پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. پھر ان لاز کے ریلیشن شپ میں جب دیکھتی ہوں تو اس میں بھی ہمیں اپنے محاسبہ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ہم پر حقوق ہیں. اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا کہ وہ اپنے والدین کی خبرگیری اچھے طریقے سے کر سکیں اور ان کی خیر خواہی، ان کی ضروریات، ان کی عزت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں. اس میں ہمیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت ہی مددگار ثابت ہونا چاہیے. باقی ریلیشن شپس کو بھی کشادہ دل سے لینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں ان کو درگزر کر دینا چاہیے، دل پر اپنا بوجھ نہیں رکھنا چاہیے. اور بعض اوقات میں سمجھتی ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمیں کسی دوسرے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کر لیا جائے اپنا، تو اس غلطی میں اپنا حصہ بھی نظر آ جاتا ہے. جی بالکل بالکل. اور اسی ایٹیٹیوڈ سے اور اسی رویے سے اور خوش اخلاقی سے مجھے لگتا ہے کہ ہم ہر رشتے کو جیت سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تحفوں کا لین دین ضرور کرتے رہنا چاہیے، یہ دلوں کو بہت ہی نرم کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایز اے ہاؤس وائف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیلنگس ہمارے گھر میں جو ہیلپرز ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ تو ہمیں بہت ہی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ رویہ بہت ہی نرم ہو اور ان کا ہم اچھے طریقے سے خیال کریں، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہر روز 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو، اور سب سے اہم کہ ان کے دین کی فکر کرنا اور زندگی میں ان کو اس قابل بنانے میں ان کی مدد کرنا کہ وہ اپنے عام معاملات کو چلا سکیں. بارک اللہ فیکم. بہت بہت کمپریہنسو جواب آپ نے ہمیں دیا. ہر اینگل سے ایک ہاؤس وائف کا جو ایک تعلق ہونا چاہیے اور اس میں محاسبے کی اس کی اپنی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اور واقعی اگر آپ سوچئے کہ ہر انسان اپنا اپنا محاسبہ کرنے لگ جائے تو یہ بلیم گیم تو بالکل ہی ختم ہو جائے. ہر انسان کو اپنا اپنا قصور نظر آنے لگ جائے تو معاشرہ کتنا پرسکون ہو جائے. اور یہ بھی جو بات آپ نے کہی نا کہ تحفوں کا لین دین، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اپنے دل سے کوئی بات اٹھی کہ فلاں کے ساتھ مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو انسان کہے کہ مجھے اس کے لیے کچھ کر دینا چاہیے. چاہے ہم تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں نا کہ کوئی موقع آئے تو تحفہ دیں. کوئی موقع نہیں ہے، موقع یہ ہے کہ آپ کا محاسبہ نفس جو ہے وہ آپ کو اس بات پر ابھار رہا ہے کہ مجھ سے اس سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو مجھے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے، مجھے اس کو کچھ دھونا ہے اس بات کو. تو اس کے لیے ایک بہترین انداز جو ہے وہ تحفہ کا لین دین ہے، اور اس سے تو پھر محبت بھی بڑھتی ہے. اور واقعی جن لوگوں نے یہ کر کے دیکھا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو لاپرواہی کرنے والے رشتہ دار کو دیا جائے. تو یہ محاسبہ نفس کے بغیر یہ بڑے بڑے کام جو ہیں یہ انسان نہیں کر پاتا. ناظرین، صحابہ کرام کی پہلے بھی بات ہوئی کہ کس طرح سے وہ محاسبہ نفس کرتے تھے. ہر وقت وہ اپنے آپ کو چیک کیا کرتے تھے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہوں اور میں پیورلی اللہ کی خاطر ہی کر رہا ہوتا ہوں، اور مجھے وہ کام کرتے ہوئے خود سے ہی کوئی دیکھ لیتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. مجھے ایک اچھا کام کرتے ہوئے کوئی دیکھے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ دل میں اٹھنے والا ایک جذبہ صرف خوشی کا کہ اچھا میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا لیکن اوپر سے کسی نے آ کے دیکھ لیا، اس جذبے کو بھی چیک کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو مومن کو جلدی ملنے والی خوشخبری ہے. حسن البصری فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر ایکشن کو چیک کیا کرے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیکی کا کام کیوں نہ ہو، وہ چیک کرے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. میں اپنے نفس کی خاطر کر رہا ہوں
مشہور ہونے کی خاطر یا کوئی بھی اور دنیاوی گین کی خاطر میں یہ کر رہا ہوں، یا کہ میں یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. اور اگر وہ اللہ کی خاطر ہے تو چاہے وہ کتنا چھوٹا ہے اس کو کرتا رہے، اور اگر وہ اپنے نفس کی خاطر ہے تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہے اس کو چھوڑ دے. پھر اپنے آپ کو اس اتنی مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. تو محاسبہ نفس ہی ہماری نیتوں کو بھی خالص رکھنے میں معاون ہوتا ہے. اسی طرح امام الماوردی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے سارے دن کے اعمال کا تجزیہ کرے اور یہ دیکھے کہ اس نے کیا کیا، اور جو کچھ کیا اگر وہ پریز وردی تھا، قابل تعریف تھا، تو اس کو جاری رکھے، اور اگر وہ بلیم وردی تھا، قابل مذمت تھا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں درست ڈائریکشن میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس لوامہ کی پکار سننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.